लेकिन درمیان میں کیا سکریسی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی بارہا آپ نے آبزرویشنز بھی سنی ہوں گی کہ شفافیت الیکشن کو یقینی بنانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اس لیے یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے ہم خود چاہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک انداز سے یہ انہوں نے اوور آل ایمبٹ میں دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جب ایک فیصلہ دیتی ہے تو وہ سمت متعین ہوتی ہے اس بات کی. اور الیکشن کا جو ہے اس ملک میں انعقاد فری اینڈ فیئر ہونا سب سے بڑا اس ملک کا جو ہے سیاسی مسئلہ ہے، کیونکہ ہر دفعہ الیکشن پر جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں، ہر دفعہ الیکشن جو ہے روز اول سے متنازع ہو جاتا ہے، ہر دفعہ جو ہے عوام میں ایک سراسیمگی سی پھیل جاتی ہے. تو اس لیے الیکشن میں شفافیت جو ہے یہ اس ملک کے جمہوری اداروں کی تقویت ہے، آئین کی بالادستی ہے، رول آف لا کو یہ دیتی ہے، کیونکہ ریاست میں صرف اور صرف منتخب جو ادارے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو اور صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ پارلیمان ہو اور مرکزی حکومت ہو، یہی ہے ریاست میں جو اس ملک کے جو ہے اقتدار پر جو ہے کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہاں دیکھیں سیکریسی از ناٹ ایبسلیوٹ. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تا حیات ہمیشہ کے لیے یہ سیکریسی ہی جو ہے رہے گی. دیکھیں اس کو آپ کو بلینڈ کرنا پڑے گا آپ کے باقی قوانین کے مطابق. آپ کے باقی قوانین میں رائٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی ہے اور آئین میں بھی ہے کہ ہر ایک شہری کو اس ملک کے معاملات پر دسترس اور آگہی ہونی چاہیے، جو ماشاءاللہ میڈیا دیتا ہے، اور آپ چوتھا ستون ایسے ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایک دفعہ آپ نے جو بیلٹس کو جانچ پڑتال کرنی ہے تو اس کی میکانزم بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان متعین کرے گی کہ اس کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ آگہی ہونی چاہیے کہ میرے نمائندے نے کس کس کو ووٹ دیے ہیں، تو وہ میکانزم الیکشن کمیشن آف پاکستان پر چھوڑ دیا ہے سپریم کورٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ پلینری اختیار ہے، بنیادی اس کا ڈیوٹی اور آبلیگیشن اور اختیار ہے جو عمرانی معاہدہ آئین میں مندرج ہے کہ اس نے شفاف الیکشنز کروانے ہیں. دیکھیں وہ تو ہمیشہ ہی ایسے کہتے ہیں کہ حکومتی موقف کی تائید ہو گئی ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے سارے ماشاءاللہ مشیر اور وزیر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے، ایک فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تب بھی وہ شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ کنفیوژن کریٹ کریں. تو یہ پروپیگنڈا مشینری، اس کا تو میں جواب دے نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ کے بھی سامنے ہے کہ ان کا آرڈیننس جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ کالعدم ہو گیا ہے. آرڈیننس کالعدم ہو گیا ہے کیونکہ آرڈیننس جو ہے وہ محیط تھا، مشروط تھا اس بات پر کہ آرٹیکل 226 کا اب سپریم کورٹ کہے کہ یہ الیکشن آرٹیکل 226 کے تابع نہیں ہو رہا. وہ جبکہ سپریم کورٹ نے اس کے برعکس کہہ دیا کہ آرٹیکل 226 ہی میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں آئین میں. اس لیے اگر کوئی اس میں ترمیم مقصود ہوگی تو آرٹیکل 226 آئین کی ترمیم کی جائے گی. اس پر نہ آرڈیننس جو ہے متاثر ہو سکتا ہے، نہ آرڈینری قانون سازی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ متعین کر سکتی ہے خفیہ رائے دہی کو. جی الیکشن کمیشن ظاہر ہے کہ باؤنڈ ہے، بیکاز آرٹیکل 189 اور 190 میں تمام ادارے بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ سپریم کورٹ کی قانونی نقطے پر رائے کو کے ماننے کے پابند ہیں اور اس کی معاونت میں they'll work in aid of the Supreme Court. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پابند. نہیں توہین عدالت کا تو کانسیپٹ ہی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایڈوائس ہے، یہ کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہے، یہ ایک مشورہ دیا ہے اور مشورہ مانگا تھا حکومت نے اور مشورہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف دیا ہے مشورہ، کیونکہ سپریم کورٹ میں حکومت گئی تھی کہ آرٹیکل 226 کا اطلاق ہوتا ہے اس پر یا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس پر آرٹیکل 226 ہی کے تحت یہ الیکشن ہو رہا ہے. تو بات ختم ہو گئی. یہ سپریم کورٹ نے واضح حکومت کی ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب حکومتی وزراء جو مرضی مٹھائیاں بانٹیں. جی نہیں، یہ دیکھیں اسی کی لاجک دیکھیں ذرا، منطق اس کی یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہے کہ ووٹر جو ہے ایم این ایز جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں اگر اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ پارٹی کے کسی نامزد امیدوار کو نہیں دیتے تو اس پر کوئی ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے. اس کا
پیپلز پارٹی رہنما لطیف کھوسہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.